السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے۔ سی پیک کے اوپر جب سے سی پیک کا آغاز ہوا ہے تب سے بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے، لوگ اٹھاتے بھی رہے۔ کبھی یہ معاملہ بہت تیزی سے چلتا ہے اور کبھی یہ معاملہ بالکل سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکسپرٹ ہیں سی پیک کے اوپر شکیل رامے صاحب، اور ایکسپریس ٹربیون میں کالم بھی لکھتے ہیں، ماہر معیشت بھی ہیں، IR میں بھی بڑا کام ہے، ملک میں ملک سے باہر لیکچر کے لیے بھی جاتے رہے۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے تو سوال ہوگا کہ عوام اس سی پیک میں کیوں دلچسپی نہیں لے رہی، یا اسے ریاست کی طرف سے اعتماد میں ہی نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں، یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کے بارے میں، عوام بھی دلچسپی لیتی ہے اور ریاست بھی جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اب تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ پہلے جو ہم پاکستان کا جو اکنامک سسٹم ہے یہ لبرل اکنامک سسٹم ہے، اور ہمارا جو گورننس سسٹم ہے یہ بھی لبرل گورننس سسٹم ہے۔ ہم ڈیل کر رہے ہیں چائنیز سسٹم کے ساتھ۔ چائنیز کا ایک اپنا انڈیجنس سسٹم ہے جو کہ انہوں نے مختلف یعنی کہ ایکسپیریمنٹیشن اور اپنی آپ پہ ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ ان کے جو معاملہ طے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ ہر چیز کو آپ پبلک پہ لا کے نہیں رکھ دیتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پبلک پہ لانے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کے جب یہ طالبان اور امریکہ کی نیگوسیشن چل رہی تھی تو ہر روز پریس کانفرنس آتی تھی، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی جو اس نے گھٹنے ٹیک دیے، دوسرے نے کہہ دیا اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ آپ کا وہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا کہ لوگ پہلے ہی اس کو یعنی کہ گھٹنے ٹیکنے سے مترادف شروع ہو گئے۔ چیزوں کو ڈپلومیسی کی یا بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں بھی بڑا کہ ڈیلیکیٹ کام ہوتا ہے، اس کو آپ ڈیلیکیسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز کو لا کے آپ چراہے میں رکھ دیتے ہیں۔ تو میں اسی سے دوبارہ سوال کروں گا، اگر شکیل رامے عوام کو یہ بتائے کہ سی پیک کیا ہے تو وہ کس طریقے سے بتائے گا اور ان کو کس طرح سے گائیڈ کرے گا کہ یار یہ آپ لوگوں کے لیے منافع بخشی ہے یا اس میں یہ نقصانات ہیں؟ دیکھیں، سی پیک پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سی پیک کی فیزز کون سی ہیں۔ پہلی فیز تھی لو ہینگنگ فروٹ کی، جو ہم بات کرتے ہیں جس کو فرسٹ فیز کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی جس میں ہمیں ڈائلی نیڈڈ تھی، فار ایگزامپل الیکٹریسٹی، انرجی۔ ہم 2014-15 میں جب ہمارا ویژن 2025 آیا گورنمنٹ آف پاکستان کا، تو اس میں کیلکولیٹ کیا گیا تھا ہر سال صرف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان کو $4 to $5 بلین کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اکانومی کا سائز دیکھیں اس حساب سے $4 to $5 بلین ہیوج اماؤنٹ ہے۔ ہم نے انویسٹمنٹ کی انرجی سیکٹر میں، جس کی وجہ سے اب ہم بڑی حد تک اب لوڈ شیڈنگ کے معاملے کو ہم حل کر چکے ہیں۔ پورا حل نہیں ہوا مگر ہم بہت قریب ہیں اس کے حل کرنے کے۔ یہ تو اکنامک کاسٹ، پھر سوشل کاسٹ تھی جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب رات کو ہر وقت بجلی جاتی تھی یا دن کو بھی، تو آپ کے جو سلیپ لیس نائٹس ہوتی تھی یا اس طرح کے ہوتے تھے وہ آپ کو مینٹل ہیلتھ میں ایشو کریٹ کر رہی تھی، جس کو ہم نے بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں کیا، مگر آج کل لوگ بہت بات کرتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ کی۔ تو جو آپ کی ریسٹ لیسنس ہوتی ہے یہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے، تو وہ تھا۔ پھر دوسری چیز روڈ انفراسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی، 2012 میں ہماری قائمہ کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی جس کے مطابق پاکستان کو $1.5 بلین چاہیے تھا اپنا ٹرانسپورٹ اسٹرکچر کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ وہ کیوں اتنا خراب ہوا کہ ہم نے نیٹو سپلائی دی ہوئی تھی، ہم نے وہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے، مگر ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اس میں انویسٹ کرنے کے لیے، یہاں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو سی پیک کے تھرو ہم نے اس کو بھی بڑی حد تک کور کیا۔ اس کے ساتھ ہم نے نئے روڈز بھی بنائے، مثلا موٹر ویز بنی، ہائی ویز بنی، اب ریلوے کی بات ہو رہی ہے، یہ فائدہ تھا۔ ایک ایسٹیمیشن کے مطابق جو فرسٹ فیز تھی سی پیک کی، اس میں کوئی 1,24,000 جابس کریٹ ہوئیں، اسپیشلی فار انسکلڈ پیپل، کیونکہ کنسٹرکشن کے کام میں زیادہ تر آپ کو انسکلڈ لیبر ہی چلتی ہے۔ تو یہ ایک پہلی فیز تھی۔ سیکنڈ فیز میں آتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑی سی یعنی کہ اس کو ہمیں ڈیپلی اب انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سیکنڈ فیز کی ڈائنامکس ہیں وہ بڑی کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ ہے فرسٹ سے۔ اس میں ہم نے انڈسٹری کی طرف جانا ہے، اس میں ہم نے SMEs کی طرف جانا ہے، اس میں ہم نے سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے، ٹورزم کی طرف جانا ہے۔ یہ تمام وہ سیکٹر ہیں جس کے لیے ہمیں پراپر پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن پلان چاہیے، جو کہ ڈیولپ کرتے ہوئے آپ کو ٹائم لگتا ہے۔
اور ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے کہ ہمیں کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک چیز. دوسرا, اور کوئی بھی انڈسٹری سال 2 سال میں نہیں لگتی, اس کو کافی عرصہ لگتا ہے, 3-4 سال لگتے ہیں اسپیشلائز ہونے میں, تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. پھر ایگریکلچر میں جو ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرنا شروع کی, میں دیکھا کہ ابھی اب گورنمنٹ نے جو 4-5 سال کا انہوں نے دیا ہے کہ پلان دیا, اس میں 329 ارب روپیہ رکھا ہے, وہ آہستہ آہستہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح جو اساس پروگرام ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں, وہ بھی شروع ہو گیا. اساس پروگرام صرف وہ پاورٹی ریڈکشن نہیں ہے, بلکہ چائنا کے ساتھ جو ہماری سپورٹ آ رہی ہے سی پیک کے تھرو, اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے, اور ٹورزم کو ڈیولپ کریں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو گورنمنٹ کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگا, اور اب جو یعنی کہ چیزیں جو کہ کک سٹارٹ ہو رہی ہیں اس ڈائمینشن پہ. ایک چیز جو دوسری ہم سے اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی پہلی فیز میں, جو 5-6 سال ہو چکے ہیں اس کو شروع ہوئے سی پیک کو, تو اس میں جو ہم سے اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی, ہم نے فیوچر کا پلان نہیں کیا. ہم انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں لگے رہے. ہم نے SEZ's پالیسی پہ بات نہیں کی, اسپیشل اکنامک زون پالیسی, اس پہ بات نہیں کی, اس کے فریم ورک پہ بات نہیں کی, اس کی یعنی کہ ہم نے SEZ's کو بلڈ کرنا شروع نہیں کیا. ابھی بھی ہماری جو SEZ's ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا قابل نہیں کہ وہاں جا کر ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کر سکے. تو کوئی عمل درآمد نہیں ہے. یہی بات ہے. یہ جو لاسٹ گورنمنٹ نے جو سب سے اسٹریٹجک مسٹیک کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے SEZ's پہ کام کو وہ کیا اہمیت نہیں دی, وہ صرف انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں موسٹلی بزی رہے. 9 پروجیکٹ تھے اس میں. اب سال گزر گیا, اب گورنمنٹ اس میں شروع ہوئی ہے یہ گورنمنٹ بھی, اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ رشیا کے اکنامک زون کی, ابھی وہاں پر بھی کوئی آپ کیا کہتے ہیں کہ بیسک سروسز کا فقدان ہے, بجلی کا, گیس کا, واٹر, سینیٹیشن. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی تو کوئی بھی بزنس مین وہاں انویسٹ نہیں کرے گا. رانا صاحب, جیسا کہ اس گورنمنٹ کو پورا 1 سال 1.25 سال لگا اس کو سمجھنے میں سارے معاملات کو, تو ان کا وزیر جو تھے تجارت, انہوں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم سی پیک کے معاملے میں جو ہے دوبارہ سے نئے معاہدے کریں گے. اس میں بے ضابطیاں ہیں, الزامات تھے کافی, تو کہیں بے ضابطگی کا نشاندہی تو ابھی تک نہیں کی گئی کہ وہ کوئی تھا. حالانکہ دونوں ممالک کے 2 اپریل 2015 میں 46 ارب ڈالر کے کوئی معاہدے ہوئے تھے, جس میں 16 ارب ڈالر کے کا کام ہو چکا ہے پاور کے اندر. 16 سے 17 ہزار میگا واٹ ہم بڑھا چکے ہیں مختلف فیزز کے اندر بجلی میں. تو بے ضابطگی کہیں نظر نہیں آئی. اگر سمجھ سال 1.25 سال کے بعد آیا تو پھر گورنمنٹ حکومت بنتے ہی اس طرح کے بیان آ گئے تھے. یہ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کنٹروورسی تھی اس کو انہوں نے گورنمنٹ نے خود ہی شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو مس اسپیل کیا گیا. سو وی بلیو کہ گورنمنٹ نے مس اسپیل ہو گیا ہوگا, تو میں اس پہ ذرا بات نہیں کروں گا. دوسری بات جو اہم آپ نے کہا 46 بلین ڈالر کے 45 بلین ڈالر کے جو معاہدے ہوئے تھے, اس میں ایک چیز ہے جو کہ پاکستان کے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. سی پیک میں جو کہ 45 بلین کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 45 بلین چائنا سے آ رہا ہے, یہ ٹوٹل پروجیکٹ کی ورتھ تھی. اس میں یعنی کہ پہلی فیز میں جب یہ 45 بلین تھا تو 18 بلین ڈالر جو تھا پاکستان نے انویسٹ کرنا تھا اپنے ریسورسز سے, کہ جس میں جو بات ہونی تھی کہ یعنی کہ اس میں کچھ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ سے یا کچھ اور طرح کے پروجیکٹ سے وہ پاکستان نے اپنے ریسورس سے کرنا تھا. اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سی پیک جوائنٹ وینچر ہے, کہ یہ کوئی آپ کو دے نہیں رہا صرف کہ بس وہی دے گا. ہمارا جو جہاں مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو کہ یعنی کہ ہم 70 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 72 سال کی, تو ہمیں ایڈ امداد لینے کی عادت سی پڑ گئی ہے. ہمیں انویسٹمنٹ کی وہ عادت نہیں ہے, یا جوائنٹ وینچرز کی عادت نہیں ہے. سی پیک جو چائنیز ماڈل ہے وہ کہتے ہیں جی کہ لیٹس ورک, امداد جو ہے نا کہ وہ بعد میں دیکھیں, پہلے آپ کام کرنا سیکھیں. اور یہ دیکھیں جو بڑی مشہور سینگ ہے کہ مچھلی نہ دیں مچھلی پکڑنا سکھائیں. سو چائنیز جو کہ میتھڈالوجی ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے. تو اب اس کی امپلیمنٹیشن چل رہا ہے. دوسری سیکنڈ فیز ہے انڈرسٹینڈنگ سے ذرا یہ بھی ہے کہ دوسری فیز کو جس میں پہلے بات کی انڈرسٹینڈنگ اس لیے ٹائم لیا, آپ کو یہ ایک بڑا کمپریہنسو پلان ڈیولپ کرنا ہے کہ جو کہ آپ کا شروع ہو جانا چاہیے تھا کہ لاسٹ گورنمنٹ نے. اب لاسٹ گورنمنٹ نے اس پہ کام نہیں کیا. دیکھیں لاسٹ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا انفراسٹرکچر میں, اس کو ہمیں وی مسٹ اپریشیٹ جو اس نے اچھا کیا, مگر جو سیکنڈ فیز کی ریکوائرمنٹ تھی جو کہ شروع ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں وہ کر سکے, اور اس کی وجہ سے اس گورنمنٹ کو مشکلات پیش آئی شروع میں آتے ہی, کیونکہ آپ ان کو سارا کچھ سکرائی سے شروع کرنا پڑا. اب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, تو اب چیزیں ہونا امید ہے کہ سموتھ ہوں گی. کچھ پروجیکٹ ان کے تیار بھی ہیں, جیسے ملتان سکر موٹر وے, اس کا آغاز نہیں کیا جا رہا ہے. شاید وہ اگلے سال چین کے صدر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں تو انتظار کریں, ادروائز تو کچھ نہیں ہوا. میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سارے انٹرنیشنل ممالک کے بھی سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں گوادر کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, تو میں پوچھنا چاہوں گا عرب یا دیگر ممالک کہ کن مفادات کا خیال رکھ رہا ہے ہماری جو حکومت ہے, وہ کن کن مفادات کا خیال رکھ رہی ہے گوادر کے معاملے میں یا سی پیک کے معاملے میں؟
دیکھیں جو خاص ہر طور پہ عرب ممالک. دیکھیں جو اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں. اکانومی جو ہوتی ہے نا، جو کہ ماڈرن اکانومی ہے، یہ کمپیٹیٹیونیس ہے کہ جتنا بھی زیادہ کمپیٹیٹیو ہوگا تو وہ اتنا زیادہ ہوگا. اب دیکھیں نا کہ عرب ممالک کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ان کو ایئر لائنس ڈیولپ کر کے دیں. آل دو ہماری ایئر لائنس کا یعنی کہ جو حال ہوا سو ہوا، مگر ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اسٹیبلش کرنے کے لیے. ایمریٹس ہوا، دوحہ ہوا، قطر ہوا، جو بھی ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اب مفادات کا خیال جو پاکستان نے پرائمری اپنا رکھنا ہے. اکنامک انٹرسٹ آپ کے اپنے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ نے واش آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ہاں اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ڈور اوپن ہونی چاہیے کہ یعنی کہ کی تھی لیکن وہ آ بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں وہ. یعنی کہ وہ دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم جب بات ہوتی ہے ایم او یو سائن ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ایگریمنٹ ہو گیا. ایم او یو ہوتا ہے ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تب آپ کا کام ریئل شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ریئل کام شروع ہوتا ہے. ابھی ایکسپلور یہاں چل رہا ہے ہمارا کام، اس پہ یعنی کہ چیزیں نیگوسیشنس میں ہیں. ان کے ایگریمنٹ ایسے تو نہیں نہ ہو جاتا کہ بس تو آپ نے بات کی میں نے کی اور اس کاغذ پہ سائن کر دیا جی ہم نے ریفائنری لگانی ہے. وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو زمین کیسے ملے گی، آئل سپلائی کہاں آئے گی، آپ کو ٹیکس ریٹ کیا ملیں گے، آپ کا ایکسپورٹ کا کیا ہوگا، آپ کی امپورٹ کا کیا. نمبر آف تھنگز ہوتی ہیں. اس کو میچور ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اس لیے یہ پری میچور اگر ہم کہیں جی وہ ابھی تک نہیں آئے، ان کا انٹرسٹ ہے، بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے، وہ آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں بلڈ ہونا شروع ہوں گی. جیسے ہی ہمارا یہ سیکنڈ فیز کی جو چیزیں ہیں کہ کیک سٹارٹ ہوں گے تو ویسے ہی وہ آنا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ. تو وہ جو ہے کہ مفادات کی جو گیم ہے، مفادات ہر کسی ملک کے ہوتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی ملک کو کہ جناب دیکھیں اب جب ہوا تھا یہ ریسنٹ کرائسس ہوا کشمیر کا تو کئی عرب ممالک کے بڑے ڈیپ مفادات ہیں ان میں یعنی انڈیا کے ساتھ. ہم نے تو ان کو جا کے نہیں کہا کٹ کر دو، کوئی کسی کو نہیں کہتا کٹ کرو. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، فیلڈ اوپن ہے، بس بلڈ کریں. مثلا دوست ممالک میں تو کرکٹ میچ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ اس کے مفاد کا خیال کر کے کھیلتے ہیں. آپ کھیلتے ہیں کہ اس کمپٹیشن پازیٹیو ہونا چاہیے تو آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. انڈیا کے کیا تحفظات آ رہے ہیں؟ حالانکہ ہم نے انڈیا کو پیشکش بھی کی تھی، ہمارے ساتھ شامل ہونے کی، ایسا میں نے کہیں پڑھا تھا. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کے متنازع بیانات تھے کہ آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے اور یہاں پر پاک چائنا مل کر کوئی پروجیکٹ کس طرح چلا سکتے ہیں. حالانکہ وہ ایران کے ساتھ خود چار بہار میں شامل ہے. تو ہمارا جو خطہ ہے ایران، افغانستان، انڈیا اور پاکستان، چائنا، اس کے اگر ہم دیکھیں کہ مکمل طور پہ اس خطے پہ کیا اثرات پڑیں گے اور انڈیا کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں انڈیا کو تو وہ ایک ہماری کہاوت ہوتی ہے کہ مولوی کو کہتے ہیں جب تم بولتے تو تمہاری داڑھی ہلتی ہے. تو وہ ان کا ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جس میں وہ ہر چیز میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس پہ صحیح نہیں ہے. اب دیکھیں جو ان کے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کا وہ کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. حالانکہ یو این جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر کو کہتی ہے. ہم نے تو ہم نے وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک آپ یو این سسٹم کو دیکھیں نا، آپ اپنی اپنی خواہشات کو نہ دیکھیں کہ یو این میں کیا رجسٹرڈ ہے جموں اینڈ کشمیر. تو میرا خیال کہتا ہے کہ وہ اپنی دوسری جو بات ہے دیکھیں ہر ملک کا حق کا ڈیولپ کرنا، بڑے خواب دیکھنا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ دوسروں کو انفیریئر سمجھیں. اب انڈیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے وہ سیلف گریٹنس میں سمجھتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. آپ ان کی لیڈرشپ کے بیان دیکھیں، سارا کوئی دیکھیں، جو ہم کریں وہ ٹھیک ہے باقی نہ کچھ کریں. مثلا آپ وہ پوری دنیا سے یعنی کہ اسلحہ خریدیں گے، ہم کسی سے ایک گولی بھی خرید لیں تو اس پہ شور مچا دیتے ہیں جس سے مرضی وہ اکنامک. ہم ایران کے ساتھ ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے، ہم کبھی کسی کو بات نہیں کرتے ہیں کہ جناب کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہ کریں. تو یہ جو اکانومی ہوتی ہے جہاں پراسپیرٹی ہوتی ہے یہ لوگوں کو سرپریس کر کے نہیں آتی، یا کنٹریز کے ساتھ کنفرنٹریشن سے نہیں آتی، کوآپریشن سے آتی ہے. اب امریکہ کی آپ مثال دیکھیں گے، جب برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن نے کریٹ کیا ورلڈ وار 2 کے بعد، انہوں نے جس پہ اپنا امریکہ کو ڈیولپ کیا وہ کوآپریشن تھا. اب جیسے وہ کوآپریشن سے بیک ہو رہے ہیں، اب ان کی اکانومی دیکھیں، ان کا اسٹیٹسٹکس جو ہے کہ ابھی جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک اور فرینچ کرائسس آنے والا ہے امریکہ میں، اور جو وہ لوز کر رہے ہیں کہ یعنی ہر فرنٹ پہ. تو انڈیا کو اس ریجن میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوآپریشن سے بینیفٹ ہے، کنفرنٹریشن سے کسی کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. سر حال ہی میں ہم دوبارہ اپنے ملک کی طرف آتے ہیں. حال ہی میں جو ہے صدارتی آرڈیننس کے تحت ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے سی پیک کے حوالے سے. تو اس آرڈیننس میں کئی وضاحت دی ہیں کہ اس ادارے کے چیئرمین شپ کس کے ہاتھ میں ہوگی. کیا وہ سول ہوں گے
چیئرمین یا فوجی چیئرمین ہوں گے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ اسے کیوں غیر واضح طور پہ رکھا گیا ہے؟ دیکھیں حالانکہ اس میں تو ویکینسیاں بھی کوئی 6-7 سیٹیں ہیں, ڈائریکٹرز ہیں اور کچھ 6 عملہ الگ ہوگا. اس کی جو ہائرنگ ہے وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں, باقی چیئرمین شپ کا اس پہ کوئی. دیکھیں جو چیئرمین ہوگا وہ تو پرائم منسٹر ہوں گے, جو اس کو رن کرے گا, جو اس اتھارٹی کا ہیڈ ہوگا پھر یعنی کہ رن کرنے کے لیے وہ سی او ہوگا, چیف ایگزیکٹو آفیسر. جو میرا پرسپیکٹیو ہے, جو آپ بات کرتے ہیں کہ فوجی ہوگا غیر فوجی ہوگا, جو میرا پرسپیکٹیو ہے کوئی پاکستانی ہی ہوگا. ہمیں اب اس سوچ سے نکل جانا چاہیے کہ یعنی کہ یہ فوجی ہے تو غیر فوجی ہے. تو دیکھیں ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, ہمیں اس کی قابلیت بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ہمیں خام میں ہر جگہ پہ بھی سول ملٹری نہیں گھسا دینا چاہیے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, آپ کی رائے مجھ سے بہت مختلف ہو سکتی ہے, مگر میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون پاکستانی یہاں ڈیلیور کر سکتا ہے. نہیں, میرا سوال کا مقصد یہ نہیں کہ فوجی نہ کرے یا سیول نہ کرے. میرا مقصد یہ کہ اس میں کوئی واضح دیکھیں وہ اس کا سی او ہے, اس کی کیا کہتے ہیں کہ 20 گریڈ سے اوپر کا آفیسر ہوگا, لکھا ہوا آرڈیننس میں. اور اس کو یعنی کہ اسسٹ کریں گے 2 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن کا ہوگا, ایک ریسرچ کا ہوگا. سو 6 ممبر ہوں گے. یہ اس کا سٹرکچر ہے. اب دیکھیں جب کوئی انسٹیٹیوشن کریٹ ہوتا ہے تو پہلے اس کی انسٹیٹیوشن کریٹ کرتے ہیں, اس کی ہائرارکی آرگینوگرام ڈیولپ کرتے ہیں, ہائرنگ بعد میں آتی ہے. اب ہائرنگ جب ہو رہی ہوگی, مثلا دیکھ ابھی تو انسٹیٹیوشن کریٹ ہوا ہے نا, اب اس کی ہائرنگ ریکروٹمنٹ چلے گی, اس میں پتہ چلے گا کون اس میں کس پوزیشن پہ آ رہا ہے. ابھی یعنی کہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا. مثلا ایک بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے کلاس میں یعنی کہ پہلے دن اس کا ایگزام نہیں ہو جاتا, وہ پورا سال کے بعد کہیں جا کے 3 ماہ کے بعد کوارٹر ہوتا ہے, پھر پروسیس ہوتا ہے نا. اس پروسیس ایڈمیشن کا ڈزنٹ مطلب کہ آپ اس کو فرسٹ کلاس میں ایڈمیشن کروا کے اسی دن وہ گریجویٹ بھی ہو جائے. اٹ مینس کہ یہ اتھارٹی کریٹ کی گئی ہے ود دا مینڈیٹ. اس کے دیکھیں میں اس کو مینڈیٹ پہ بات کرنی چاہیے. اس میں اس کو یعنی کہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو بہت زیادہ اٹانومی ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن لے سکیں گے, اپنا بجٹ خود بنائیں گے. پھر تمام یعنی کہ پاکستان کی منسٹریز اور انسٹیٹیوشنس کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی سوال کرتی ہے اتھارٹی یا کوئی انفارمیشن چاہ رہی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے جو کہ سی پیک سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان کو بائی لا دینی پڑے گی. اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. سو اتھارٹی از ویری پاورفل کہ اس کو جو بنایا گیا, اس کا اسٹرکچر ڈیولپ کیا, اٹس ویری پاورفل ہوتا ہے. یہ اٹانومس ہوگی, یہ صرف پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوگی. میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اپنے مقدمات بھی خود لڑ سکے گی اور کیس بھی بنا سکے گی. سو بھی کر سکتا ہے کوئی اس کو, اور یہ بھی کسی کو سو کر سکتی ہے, اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہے کسی جگہ پہ. اٹانومس ہوگی. دیکھیں ریزن کیا ہے اس کو اٹانومس بنانے کی, بہت ذرا جو ہوتا ہے نا پیپر ورک, وہ بھی آپ کے کام کو سلو کر دیتا ہے. اب ہم نے یہی ڈلیما دیکھا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انڈیا کی. ان کا جو ابھی انہوں نے رافیل خریدے ہیں, اس کو کتنے سال لگے لیتے ہوئے, کیونکہ اس کا پیپر ورک اتنا کمپلیکیٹڈ تھا, یہ اس سے 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 پھر اس کو, حالانکہ ان کو چاہیے. اسی طرح سی پیک جو ہے ہمارا, ہمیں اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہیے. کبھی فائل ادھر جا رہی ہے تو کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے تو کبھی ادھر جا رہی ہے. دیکھیں ہر بندے کی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ایشو کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں. اب ہر بندہ اس کو اپنے لینس سے دیکھے گا. تو اس کو کم کرنے کے لیے یعنی کہ اس پورے بیوروکریٹک ہرڈلز کو کم کرنے کے لیے ریپٹیپزم کو ان کا ایک اتھارٹی بناتے ہیں کہ جس کے پاس پاورز ہو ٹو میک ڈیسیجن. دیکھیں اتھارٹی جو سین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ تو پھر ویسے ہی ہے کہ کسی کو کہہ دیتے ہیں آپ گاؤں کے چوکیدار نمبردار ہیں مگر آپ کے پاور کوئی نہیں ہے. اس کے کام کیا ہوں سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا دیکھے گا کہ نیو انٹرونشنس کیا ہو سکتی ہیں, نیو پروجیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, نیو انویسٹرس کا نیو انویسٹرس کہاں سے آ سکتے ہیں, کوآپریشن کہاں ہو سکتا ہے. پھر جو پروجیکٹس ہم نے سائن کر لیے ان کی امپلیمنٹیشن کیسے چل رہی ہے, ان کی مانیٹرنگ کریں گے, اس کی ویلیویشن کریں گے اور کوشش کریں گے اس کو اس کے یعنی کہ جو سائن ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق امپلیمنٹ کریں اور اس ٹائم فریم کو میں امپلیمنٹ کریں. مثلا جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ان کو بڑے مسائل پیش آتے ہیں بزنس مین کو کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے, تو اس میں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. مثلا ابھی تک جو ان کو رجسٹریشن کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بزنس کو رجسٹر کرتے ہوئے. مثلا ابھی یہ جو ورلڈ بینک نے لاسٹ ایئر رینکنگ دی اس کے مطابق پاکستان میں کنسٹرکشن فیکٹری کی کنسٹرکشن شروع کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 266 ڈے لگتے ہیں شروع کرنے کے لیے, اور الیکٹریسٹی کا کنیکشن لینے کے لیے 116 ڈے لگتے ہیں.
تو ان چیزوں کو وہ کیٹر کرنے کی کوشش کرے گا جس میں بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ ہو. بزنس مین رجسٹریشن ابھی ہمارا فیڈرل بی او آئی بھی ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے, ہمارے پروونشل بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے, وہاں جائے گا, کبھی یہاں آئے گا. ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹ فیڈرل لیول پہ ہیں, کچھ پروونشل لیول پہ ہیں کہ جو کہ یعنی کہ بزنس کو ڈیل کرتے ہیں, اور پھر یوٹیلیٹیز کو ڈیل جو کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں. مطلب آپ نے بجلی کا کنیکشن لینا ہے, گیس کا کنیکشن لینا ہے, سو آپ کو بھیج چلے جائیں گے آپ. یہ بل تقریباً 2 سال سے متنازع رہا ادارے کے قیام کا. جب بھی لایا جاتا اپوزیشن اعتراض کرتی. اس مرتبہ بھی اپوزیشن سے کوئی خاص مشاورت نہیں کی, صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ نافذ کر دیا گیا. تو آیا اپوزیشن کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے اگر اتنا اچھا ادارہ ہے اور بہترین ڈیلیور کرے گا؟ دیکھیں جب شروع میں آیا تھا تو اپوزیشن نہیں, گورنمنٹ نے کیا تھا اس کو, یعنی کہ 2016 میں اس کو گورنمنٹ نے اپوز کیا تھا, تب نہیں ہو سکا تھا. تو اب اپوزیشن نے کیا ہے کیونکہ وہی جو گورنمنٹ تھا وہ اپوزیشن میں. دیکھیں میں جس طرح پہلے بات کیا کہ ہر بندے کے اپنے وے آف تھنکنگ ہوتا ہے. اب وہ بہتر وہی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو کیوں اس مؤثر نہیں سمجھتے. میں ان کے بہاف پہ آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. میں ہاں یہ کہتا ہوں جو میں اس کو انالیسس میں دیکھ رہا ہوں, جو کہ آپ کا آرڈیننس آیا اس کے مطابق یہ ایک اچھی اٹیمپٹ ہے ٹو اسپیڈ اپ دا پروسیس, بٹ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے دے کین ایکسپلین یو بیٹر. آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو سی پے کے سست روی کا شکار ہے یا دیگر ہیں, تو پورا سال گورنمنٹ کو لگا کہ اس کو سمجھنے میں کہ یہ اصل میں کیا ہے. اس کے بعد نئے معاہدوں کی طرف جا رہے ہیں, آئی تھنک پرانے معاہدوں کو ختم کر رہے ہیں. اور لیکن ابھی تک یہ اس میں جو بے ضابطگیاں ہیں یا کرپشن ہے وہ مختلف کیسز کی طرح اس میں بھی نشاندہی نہیں کر پائے کہ یہاں سارے معاملات ہیں. چائنا کو بھی پریشانی تھی ان معاملات کے اندر, سی پے کا کیا ہوگا, کہ ہم امریکہ کی طرف جا رہے تھے. تو چائنا کی کیا پوزیشن ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ ابھی وزیر اعظم کا دورہ بھی ہے چائنا کا. دیکھیں پہلے تو میں آپ کے سوال سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ معاہدے ختم نہیں ہو رہے, معاہدے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. کہ یعنی کہ جو نئے سرے سے اب نے ایک چیز, دوسری چیز کہ جو سست روی کا لفظ بار بار یوز ہوتا ہے, میں پہلے بھی اس بات کو مینٹین کروں, ٹھیک ہے یہاں ایشوز تھے, مگر بیسک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ انڈسٹری کو شروع کرتے ہوئے, ریلوے لائن کو بناتے ہوئے, یہ بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کام پہلے سے جاری ہو اس کو کنٹینیو کیا جائے اپنی مرضی سے؟ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی جو سٹیج تھی وہ تھی انفراسٹرکچر کی, سیکنڈ سٹیج ہے ایس سی زیز کی, آپ کی ایگریکلچر کی, ان کے انٹائرلی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج ہے حامد صاحب, کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک حکومت جو کام شروع کرتی ہے اگلی حکومت نے اس کو بند کرنا ہوتا ہے. نہیں, یہ جو چائنا نہیں, یہ جو چائنا کا کوآپریشن ایسا نہیں ہے اس میں سی پیک کا. اب سیکنڈ فیز ڈفرنٹ ہے, جو میں بار بار بات کو ایمفیسائز کر رہا ہوں. فرسٹ میں ہم نے روڈ بنانے تھے, انرجی ویل لگانے, سیکنڈ میں ہم نے ایس سی زیز بنانے ہیں. ایس سی زیز کا پہلا سٹیپ تھا اس کی پالیسی ہو, وہ پچھلی گورنمنٹ کو پروسیس کر لینا چاہیے تھا. ایس سی زیز کے لیے زمین ایکوائر ہو چکی ہونی چاہیے تھی, اس کی ڈیمارکیشن ہو کے یعنی باؤنڈری بن جاتی, اور اس کے لیے آپ کو یعنی کہ انفراسٹرکچر بننا شروع ہوتا, تو آپ کو یہ لیگ نظر نہ آتا کہ جو ہم پیچھے رہ گئے جس کو ہم کہتے ہیں سست روی, یہ نظر نہ آتا. اب نئی گورنمنٹ کو آ کے ساری چیزیں خود سے کرنی پڑی اسکریچ سے, کہ یعنی کہ فیز کو آپ فیز وائز دیکھیں. پچھلی فیز کا اور ڈیمانڈ تھی, نیکسٹ اس کی اور تھی. اب پچھلی فیز میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ 2 تو بڑے اچھے ہوئے, انفراسٹرکچر والے اور انرجی والے, مگر جو کہ فیوچر کے لیے پالیسی ریکمنڈیشن یا ایسی چیز وغیرہ سارا کوئی تھا وہ نہیں ہوا. تو ظاہری بات ہے جب آپ یہ کام نہیں کیا تو نہیں کہا کہ وہ سارا کام کرنا ہے. ہم اس کے آخر میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ 2030 اس کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا, تو کیا یہ 30 سے 40 یا 40 سے 50 بھی ہو سکتا ہے؟ اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے ہمارے خطے پہ کیا اثرات ہوگے, ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دیکھیں 2030 تک جو انٹرونشن ڈیفائن کی ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے بعد میں بھی نہیں کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے اس سے نئی کئی جہتیں کھلیں, جس طرح ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ ان کا چائنا کا پورٹ اینڈ شپنگ کا ان کا جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ گوادر کو ہم ریجنل ہب بنائیں گے. جب ریجنل ہب بنتی ہے گوادر تو آپ کی کئی ڈیمینشنز کھلیں گی ٹرانزٹ ٹریڈ میں, وہ ایک نئی جہت نہیں کھلے گی. پھر دوسری چیز اسپیشل اکنامک زونس بن جائیں گے جو کہ ہم پرسیو کرتے ہیں 10 سال میں کمپلیٹ ہو گئے, انڈسٹری چل رہی ہوگی. دیکھیں اب انڈسٹری چل رہی ہوگی نا, پھر آپ کی جاب کریشن ہوگی. جو ابھی ایسٹیمیٹڈ ہے کہ اگر ہم بالکل لو لیول پہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو 1 ملین جابس کی ایسٹیمیشن ہے. 1 ملین مطلب 1 ملین ہوم فیملیز.
یہ ایک رف ایسٹیمیشن ہے ان کا یعنی کہ ایس سی جیز کا. مگر اب ہم ایس سی جیز کے بعد اب اسے بیکورڈ لنکیجز کریٹ کریں کہ جب ہم ساتھ ایس ایم ایز ڈیولپ کریں, ایگریکلچر سے ڈیولپ کریں. دیکھیں نا کاٹن میں انڈسٹری ہے تو اس میں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ کو کاٹن چاہیے. کاٹن انڈسٹری بوم کر رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا فارمر کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اگر فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری لگ رہی ہے تو آپ ایگریکلچر کو فائدہ ہوگا. اسی طرح اگر یعنی کہ دیکھیں نا کہ مشینری کی بات چل رہی ہے تو چھوٹے جو کہ پرزے بنانے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. آپ کا ہو سکتا ہے جو کٹلری کی ہے, جو آپ کی دوسری کیا کہتے ہیں الیکٹرک انڈسٹری ہے, اس کو کوئی فائدے ہوں. ہمارا اپنا سرمایہ دار واپس آ جائے گا. دیکھیں ہمارا جو سرمایہ دار ملک کا سرمایہ باہر کا آنا تو چلو ہم وہ دیکھیں سرمایہ دار کا کوئی ملک نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے ان کے لیے ہوتا ہے ایک بزنس. جو بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے, میں چھوٹے کی بات نہیں کر رہا, بڑے سرمایہ دار کی بات کرتا ہوں, جو کارپوریشنز ہیں بڑے بڑے, ان کے لیے کوئی باؤنڈریز میں نہیں رکھتی ان کے لیے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ ابھی تو بے اعتباری, بے یقینی, نا امیدی اتنی کہ سرمایہ دار ہمارا اپنا بھی پریشان ہے, تو باہر سے ہم انویسٹر لانے کی. دیکھیں ہمارا کچھ, دیکھیں ہمارے بھی کچھ ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو ہے ہم میں سے کوئی بزنس رجسٹرڈ نہیں کروانا چاہتا. ہاں یہ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بزنس بھی یعنی کہ وہی ہم بات کریں تبدیلی کی, میں نہ تبدیل ہوں باقی سب تبدیل ہو جائے. یہ صحیح ہے. تو دیکھیں جب آپ بزنس رجسٹرڈ نہیں کرائیں تو گورنمنٹ ٹیکس کہاں سے لے گی؟ ٹیکس نہیں ہوگا, آپ پہ خرچے کی کہاں سے؟ یعنی کہ یہ ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کچھ جینون کنسرن ہے, یعنی کہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے, یعنی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ایشوز ہیں, کرپشن کا ایشوز تھا, یعنی کہ جان بوجھ کے تنگ کرتے تھے ان کو, بہت سارے مسائل ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے اپنے ایٹیچیوڈس بھی ہیں کہ ہم اس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے. تو یہ چیز, اب یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو مستقبل میں آپ کے لیے بیٹر اپرچونیٹیز ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ایک چیز, دوسرا پھر جب آپ کی پروڈکشن بڑھے گی, آپ کا یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے کیونکہ آپ کی امپورٹ کم ہو جائے, ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوگی. دیکھیں چائنا کی جو انڈسٹری ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے پاکستان میں, ان کا میجر ایم یہ ہے کہ یہاں سے وہ گلف اور مینا ریجن کو کریں, ایکسپورٹ کریں, کیونکہ یہ ڈیسٹینیشنز کلوز ہیں. مان یہاں سے اگر کچھ چیزوں نے بیچنی ہے یعنی کہ یہ گلف اسٹیٹس میں یا مینا ریجن میں, ان کے لیے ڈیسٹینیشن بہت کم ہے گوادر سے, ایز کمپیئر کہ وہ شنگھائی سے شروع کرتے ہیں. بالکل کم ہے. تو یہ بہت سے ڈیمینشنز ہیں جو ہوں گی. اب جو میری دوسری یعنی کہ جس میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, ہماری جو کہ یعنی کہ بہت سے لوگوں کی جو آبزرویشن ہے نا سی پیک پہ, وہ صرف میڈیا کے جو رپورٹس ہیں, کوئی انٹرسٹ بیسڈ رپورٹس ہیں, اس کی حد تک ہے. اپنی ذاتی تحقیقات نہیں ہے. تحقیق جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ اب آپ انڈیا کی رپورٹس پڑھیں گے, ان کے تھنک ٹینکس پروڈیوس کر رہے ہیں, امریکنس کے ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے. مثلاً وہ اس سے کیا کہتے ہیں, انیشیٹو جیو اسٹریٹجی کہتے ہیں, ہم اس کو جیو اکنامک کہتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ پروڈیوس کر کے ہم سارا کچھ وہی پڑھتے رہیں گے, اسی بیسس پہ یعنی کہ میڈیا پہ ڈسکس کرتے رہیں گے, تو پھر تو سب غلط ہے. ہمیں اپنی تحقیق کرنی پڑے گی. جو اپنی تحقیق کریں گے, سمجھیں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا سی پیک کیا ہے اور اس کی ہمارے لیے افادیت کیا ہے. بہت شکریہ رامے صاحب. دوستوں ہمارے ساتھ موجود تھے شکیل رامے صاحب, اور سی پیک پہ ہم نے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ سی پیک واقعی ہمارے خطے کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے یا ایک ہوائی قلعہ ہے. لیکن اگر واقعی اس پہ سنجیدگی سے کام کیا جائے تو یہ واقعی ہمارے لیے جو ہے گیم چینجر ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.